تہخانے، آخر ان میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ اکثر عجیب اور ام، غیر آرام دہ محسوس ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ صرف اندھیرا نہیں ہے نا، نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ ایک کٹ جانے کا احساس۔ جی، جیسے آپ گھر کے باقی حصوں سے بالکل الگ ہو گئے ہوں، ایک چھپی ہوئی جگہ پر نظروں سے اوجھل، اپنے ہی گھر کے اندر ایک نامعلوم دنیا۔ اور یہ صرف ایک احساس نہیں، اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات ہے۔ دیکھیں، تہخانے اکثر ہمارے لاشعور کی علامت ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ جگہ جہاں وہ چیزیں چھپاتے ہیں جن کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب کوئی بیرونی خطرہ آپ کی ذاتی چھپی ہوئی جگہ پر حملہ کرتا ہے نا، تو وہ خوف حقیقی دہشت میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، جب آپ کے ذہن کا سب سے گہرا کونا اچانک ایک حقیقی خطرے سے بھر جائے۔ اور آج ہم اسی خوف کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم کچھ حقیقی زندگی کے واقعات کا جائزہ لیں گے جہاں لوگوں کو اپنے ہی تہخانوں میں بہت خوفناک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہانیاں اس بارے میں ہیں کہ کس طرح ایک مانوس جگہ اچانک ایک ڈراؤنے خواب میں بدل سکتی ہے۔ چلیں پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک 24 سالہ نوجوان ہے، ابھی ابھی اپنے پہلے گھر میں آیا ہے۔ ظاہر ہے بہت پرجوش ہوگا۔ بہت پرجوش، لیکن اس کے گھر کا تہخانہ وہ تھوڑا عجیب ہے، بہت بڑا ہے اور پچھلے مالک نے اسے پلائی ووڈ کی دیواروں سے چھوٹے چھوٹے کمروں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو ایک بھول بھلیاں کی طرح۔ بالکل ایک بھول بھلیاں جیسا لگتا ہے۔ آپ کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر پورا تہخانہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہیں پر نفسیاتی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی نظروں کے سامنے پوری جگہ نہ ہو تو ہر کونا، ہر دیوار ایک ممکنہ چھپنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتا ہے اور خوف کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی احساس اس رات حقیقت بن گیا۔ وہ کپڑے دھونے کے لیے نیچے جاتا ہے، اسے عجیب لگتا ہے کہ لائٹس پہلے سے آن ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید وہ خود ہی بھول گیا ہوگا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے کہ اچانک اسے اپنے دائیں طرف ان پلائی ووڈ کے کمروں میں سے ایک میں ایک حرکت محسوس ہوتی ہے۔ او خدایا! وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں ایک آدمی سے ملتی ہیں جو ایک میز کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ اپنے ہی گھر میں؟ یہ تو ذہن ماننے کو تیاری نہیں ہوتا ہوگا۔ اس کا دماغ بھی جیسے سن ہو گیا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ اور بھی عجیب تھا۔ وہ آدمی اس نوجوان کی طرف بھاگنے کے بجائے کھڑا ہوتا ہے اور تہخانے میں مزید اندر کی طرف بھاگتا ہے۔ ایک منٹ، وہ باہر کی طرف نہیں بھاگا، وہ اندر کی طرف بھاگا؟ جی ہاں، اندر کی طرف، ان بھول بھلیا جیسے کمروں میں۔ اسے نوجوان کو جیسے ہوش آتا ہے اور وہ واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اچانک کلک، تہخانے کی تمام لائٹس بند ہو جاتی ہیں، مکمل اندھیرا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا اندر کی طرف بھاگنا اور پھر لائٹس بند کرنا، یہ کسی عام چور کا کام نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس جگہ سے نہ صرف واقف ہے، بلکہ وہ اسے اپنا علاقہ سمجھتا ہے۔ وہ فرار نہیں ہو رہا، وہ اس جگہ پر اپنا کنٹرول جتا رہا ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ اب مکمل اندھیرا ہے۔ نوجوان گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے۔ وہ مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیتا ہے، شاید یہ سوچ کر کہ حملہ آور ڈر جائے گا۔ جی، لیکن جواب میں تہخانے کے دوسرے کونے سے اس سے بھی زیادہ خوفناک اونچی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ حملہ آور اس کی چیخوں کی نقل کر رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ جسمانی حملے سے زیادہ ذہنی حملہ ہے۔ مطلب؟ چیخوں کی نقل کرنا شکار کو ذہنی طور پر توڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ حملہ آور یہ کہہ رہا ہے، میں صرف تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہارے خوف کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں تمہاری آواز بھی چھین سکتا ہوں۔ یہ غلبہ قائم کرنے کا ایک انتہائی ذاتی اور خوفناک طریقہ ہے۔ نوجوان یہ سن کر اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ چیخنا بند کر دیتا ہے اور حملہ آور بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اب وہ اندھیرے میں ٹٹول کر سیڑھیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ دل دہلا دینے والا لمحہ ہے۔ بالآخر اسے سیڑھیوں کا سراغ مل جاتا ہے۔ وہ اوپر بھاگنے لگتا ہے لیکن دوسری ہی قدم پر کوئی اس کا ٹخنا پکڑ لیتا ہے۔ اوہ نہیں! وہ پوری طاقت سے لات مارتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کی لات حملہ آور میں لگتی ہے اور گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ وہ دوبارہ بھاگتا ہے، دروازہ کھول کر اوپر جاتا ہے اور اسے پیچھے سے بند کر لیتا ہے۔ چند سیکنڈ بعد
دھڑام. دروازے پر؟ جی، حملہ پوری طاقت سے دروازے پر ٹکراتا ہے. پولیس کے آنے پر وہ شخص جا چکا ہوتا ہے. تہخانے کی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور پولیس کا خیال تھا کہ وہ شخص کچھ عرصے سے وہیں رہ رہا تھا. ناقابل یقین. تو پہلی کہانی میں حملہ آور اس جگہ سے واقف تھا، شاید مالک سے بھی زیادہ. لیکن کیا ہوتا ہے جب خطرہ بالکل نامعلوم ہو؟ ہماری اگلی کہانی اسی بارے میں ہے، ایک 24 سالہ لڑکے کی کہانی. اور گھر پر اکیلا ہوگا یقیناً. جی، ایک پرسکون مضافاتی علاقے میں اپنے گھر پر اکیلا ہے. رات کا وقت ہے اور اسے گھر کے پچھواڑے سے ہلکی دستک کی آواز آتی ہے. ٹھک ٹھک. یہ وہ آوازیں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں نا. ہوا ہوگی، کوئی جانور ہوگا. بالکل، وہ بھی یہی سوچتا ہے. لیکن پھر آواز گھر کے پچھواڑے سے تہخانے کی دیوار پر منتقل ہو جاتی ہے جو براہ راست اس کے کمرے کے نیچے ہے. اب دستک زیادہ واضح اور قریب محسوس ہوتی ہے. اچھا، تو اب یہ بے ترتیب نہیں رہی. نہیں، وہ گھبرا کر ٹی وی بند کرتا ہے اور تہخانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہمت کر کے اندھیرے میں آواز لگاتا ہے، ہیلو. اور دستک فوراً رک جاتی ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب کھیل بدل جاتا ہے. دستک کا رک جانا اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ کوئی جانور نہیں تھا، بلکہ ایک انسان تھا جو اب جان چکا ہے کہ اس کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے. صحیح. صورتحال ایک دم کشیدہ ہو گئی. جی، جیسے شطرنج کی بازی میں دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہوں. لڑکا نیچے جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ لائٹ سوئچ سیڑھیوں کے بالکل نیچے ہے. اسے ڈر ہے کہ جیسے ہی وہ نیچے جائے گا کوئی اس پر حملہ کر دے گا. تو وہ ایک بہت ہوشیار کام کرتا ہے. کیا؟ وہ دروازے کی نچلی دراڑ سے اپنا فون اندر کرتا ہے، فلیش آن کرتا ہے اور چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو بناتا ہے. واہ، آج کل کے بچے. پھر فوراً دروازہ بند کر کے لاک کر دیتا ہے. یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال خوف پر قابو پانے کی کوشش ہے، لیکن یہی ٹیکنالوجی خطرے کو ناقابل تردید بھی بنا دیتی ہے. بالکل. جب وہ کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسے تہہ خانے کے اندر کھڑکی کے نیچے ایک انسانی سایہ کھڑا نظر آتا ہے. او خدایا! وہ چیختا ہوا اپنے کمرے میں بھاگتا ہے، دروازہ لاک کرتا ہے اور اپنے والد کو فون کرتا ہے. جب وہ فون پر ہوتا ہے تو اسے تہہ خانے کے دروازے پر زور زور سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے. تو وہ شخص اب اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا. جی. کچھ دیر بعد آواز بند ہو جاتی ہے. جب پولیس پہنچتی ہے تو وہ شخص کھڑکی سے فرار ہو چکا ہوتا ہے. تہہ خانے سے کچھ چیزیں غائب ہوتی ہیں، لیکن سب سے خوفناک چیز جو غائب تھی، کیا؟ وہ کچن کے چاقوؤں کے سیٹ سے سب سے بڑا چاقو تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف چھپ نہیں رہا تھا، اس کا ارادہ کچھ اور تھا. یہ سوچ ہی دل دلا دینے والی ہے. تو یہاں ویڈیو نے خطرے کی تصدیق کر دی. لیکن بعض اوقات خوف اس بات میں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب آپ کا اپنا دماغ آپ کو تسلیاں دے رہا ہو اور پھر ایک لمحے میں وہ ساری تسلیاں چکنا چور ہو جائیں. بالکل. ہماری تیسری کہانی ایک 16 سالہ لڑکے کی ہے جو اپنے تہہ خانے کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی جگہ کے طور پر استعمال کرتا ہے. ایک ہینگ آؤٹ اسپاٹ کی طرح. جی، تہہ خانے کا ایک دروازہ براہ راست گیراج میں کھلتا ہے. ایک رات وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ تہہ خانے میں فلم دیکھ رہا ہے اور اسے کونے میں بنے اسٹور روم سے کچھ سرسراہٹ کی آوازیں آتی ہیں. یہ کہانی غلط مفروضوں پر مبنی ہے. ہمارا دماغ غیر یقینی صورتحال میں سب سے محفوظ اور منطقی وضاحت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے سب سے منطقی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ کوئی جانور ہوگا یا شاید اس کی اپنی بلی. آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا. اس کی ایک بلی ہے، راکی، اور وہ مان لیتا ہے کہ راکی تہہ خانے میں آ گئی ہے. وہ اپنی دوست کو بھی یہی کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ ڈرو مت، یہ صرف میری بلی ہے. خود کو تسلی دینے کا ایک عام نفسیاتی طریقہ. لیکن پھر کہانی کا اہم موڑ آتا ہے. جب وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اسے تہہ خانے کی سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے پر کھرچنے کی آواز آتی ہے. یہ اس کی بلی راکی کی مخصوص آواز ہے جو تہہ خانے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اوہ، یہ وہ لمحہ ہے جسے ڈاننگ ہارر کہتے ہیں، جب تمام عقلی وضاحتیں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہیں اور صرف ایک خوفناک حقیقت باقی رہ جاتی ہے. اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اگر بلی باہر ہے تو اسٹور روم کے اندر کوئی اور ہے. اس ایک لمحے میں تہہ خانہ ایک محفوظ پناہ گاہ سے ایک جال میں بدل جاتا ہے. اور اس کی دوست کا کیا رد عمل تھا؟
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، اس کی دوست چیختی ہے اور اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے، اسٹور روم کے اندھیرے سے ایک فوم کی فٹ بال آہستہ آہستہ لڑکتی ہوئی باہر آتی ہے اور ان کے سامنے آ کر رک جاتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فٹ بال کا اس طرح باہر آنا یہ کوئی کھلی دھمکی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاموش جان بوجھ کر کیا گیا عمل ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے، میں یہاں ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ یہ جسمانی حملے سے کہیں زیادہ نفسیاتی طور پر خوفناک ہے۔ وہ دونوں گھبرا کر اوپر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے والدین پولیس کو بلاتے ہیں۔ لڑکا پورے وقت گیراج پہ نظر رکھتا ہے تاکہ کوئی وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ لیکن کہانی کا معمہ یہ ہے کہ پولیس کو تہہ خانے یا گیراج میں کوئی نہیں ملتا۔ بالکل، زبردستی داخلے کا کوئی نشان نہیں اور تمام کھڑکیاں اندر سے بند۔ کہانی ایک غیر حل شدہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا۔ یہ غیر یقینی صورتحال بعض اوقات پکڑے جانے سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ وہ کہانی ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیتی ہے، لیکن ہماری آخری کہانی، اس کا معمہ کئی سال بعد حل ہوا اور سچائی شاید کسی بھی اجنبی سے زیادہ خوفناک تھی۔ اچھا، یہ ایک 9 سالہ بچے کی ہے جو تہہ خانے میں ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے۔ بچپن کے خوف اور والدین کی موجودگی کی نفسیاتی اہمیت یہاں مرکزی حیثیت رکھتی ہے نا؟ جی، اسے لگتا تھا کہ جب تک اس کے والدین اوپر جاگ رہے ہیں وہ محفوظ ہے۔ اس کا سب سے بڑا خوف تہہ خانے کا تاریک لانڈری روم تھا، جہاں سے اکثر عجیب آوازیں آتی ہوں گی۔ ہاں، ایک رات جب وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اسے لانڈری روم کا دروازہ آہستہ سے کھلنے کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو بالکل اس کی ماں کی آواز جیسی لگتی ہے۔ ایک مانوس آواز کا استعمال، یہ بہت ہی ہوشیار اور خطرناک نفسیاتی حربہ ہے۔ یہ دفاعی حس کو کم کرتا ہے اور ہدف کو اپنی طرف آنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ بھی اسے اپنی ماں کا مذاق سمجھتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے، اچھی کوشش ہے ماں۔ وہ ہمت کر کے اندھیرے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ اوہ نہیں، جیسے ہی وہ کھلے دروازے کے قریب پہنچتا ہے، اسے اندھیرے میں ایک انسانی خاکہ نظر آتا ہے، اور جب وہ تھوڑا اور قریب جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اوہ خدایا! وہ چیختا ہوا اوپر بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے والدین وہیں لیونگ روم میں موجود ہیں۔ ایک منٹ، تو والدین اوپر ہی تھے؟ پھر وہ آواز کس کی تھی؟ یہی تو سوال ہے۔ اس کی چیخ سن کر وہ دونوں نیچے بھاگتے ہیں، لیکن وہ پولیس کو نہیں بلاتے اور نہ ہی اس اجنبی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف تہہ خانے کا دروازہ پیچھے سے بند کر کے لاک کر دیتے ہیں۔ یہ رد عمل بہت ہی غیر معمولی ہے۔ وہ خطرے کو باہر نکالنے کے بجائے اسے اندر ہی قید کر رہے ہیں۔ مطلب وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہی لگتا ہے وہ کسی گہری اور پیچیدہ صورتحال کو چھپا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں اوپر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جائے۔ اور پھر؟ اگلی صبح اس کے والدین اسے بتاتے ہیں کہ یہ ان کے ایک دوست کا مذاق تھا۔ وہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے، لیکن وہ واقعہ اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ سچ نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ جب وہ لڑکا 14 سال کا ہوتا ہے تو وہ خاندان کی پرانی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی ایک خالہ ڈیبی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کے بارے میں اسے کبھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ اور جب وہ اپنے والدین سے پوچھتا ہے تو وہ آخرکار سچ بتاتے ہیں۔ اس کی ایک ذہنی طور پر غیر مستحکم خالہ تھی جو اس رات گھر میں گھس آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈرے، اس لیے انہوں نے یہ کہانی بنائی۔ یہ کہانی ایک بیرونی حملہ کے بارے میں کم اور خاندان کے اندر چھپے خطرات اور رازوں کے بارے میں زیادہ ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات حفاظت کے نام پر سچ کو کیسے چھپایا اور مسخ کیا جاتا ہے۔ والدین نے اسے جسمانی خطرے سے تو بچا لیا، لیکن اس راز نے ایک طویل نفسیاتی بوجھ پیدا کر دیا جو شاید سچ سے زیادہ نقصان دہ تھا۔ ان تمام کہانیوں کا خلاصہ کریں تو کچھ مشترکہ پہلو سامنے آتے ہیں۔ تہہ خانہ ایک ایسی جگہ کی علامت ہے جو غیر محفوظ، چھپی ہوئی اور نامعلوم ہے۔ اور یہ کہانیاں دکھاتی ہیں کہ کس طرح ایک مانوس جگہ پر حملہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا اپنا گھر ایک جال بن جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف بھوتوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس احساس کے بارے میں ہے جب کسی شخص کی سب سے محفوظ جگہ کی حرمت پامال ہوتی ہے۔
خوف کنٹرول کھونے سے پیدا ہوتا ہے اور اس تصدیق سے کہ آپ کے محفوظ قلعے میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے۔ یہ تمام کہانیاں ان گھسنے والوں کے بارے میں ہیں جن کا پتہ چل گیا، لیکن یہ ایک بہت ہی پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہیں جس پر غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہو اور اسے اس کی خبر تک نہ ہو؟ کوئی ایسا جو گھر کے ان تاریک کونوں میں چھپا ہو جنہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے، جو ہمارے سونے کا انتظار کرتا ہو اور ہمارے جاگنے سے پہلے غائب ہو جاتا ہو؟